جو شخص دنیا سے چلا جائے نا، اس کے بارے میں آپ کو کہیں بھی کچھ ملے آپ اسے ضرور پڑھا کریں، خصوصاً جو اس کے تعزیتی اس سے متعلق لکھا جاتا ہے، مطلب نیا نیا انتقال ہوتا ہے نا، تو لکھا جاتا ہے، اب دنیاوی ہو، دینی ہو، کوئی سیاسی ہو، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر ہے، کوئی غیر مسلک کا بھی آدمی ہے، تو اس سے بھی آپ اس کے جو تعزیتی مضامین ہوتے ہیں ان کو پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب انسان مرتا ہے تو لوگ اس کی صرف اچھائیوں کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ مر چکا ہوتا ہے اور ہمیں اس کی اچھائیاں ہی لینی، اس کی برائیاں تو ہمیں پتہ ہیں، اب اس کی شخصیت میں، اس کی زندگی میں کیا اچھائی تھی وہ ہم نے حاصل کرنی۔ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ ہر آدمی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ جیسا کہ روزنامہ جنگ ہے، اس کے جو بانی تھے میر خلیل الرحمن، میں آپ کہیں گے مجھے دنیاوی مثال دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک وہ بتا رہا ہوں، دینی مثالیں تو آپ سنتے رہتے ہیں اور علماء کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ تو میں اس شخص سے متاثر ہوا کہ بھئی یہ اتنا بڑا کام کیا، تو میں نے جب اس کی ہسٹری پڑھی، اس کی جو ہر سال جنگ اخبار میں جب برسی کا موقع آتا تھا تو ایک ایڈیشن شائع ہوتا تھا، تو اس شخص کی محنت اور وقت کو استعمال کرنا اور اپنے شعبے کو اس نے صنعت کا درجہ دیا، صحافت جو تھی اس کو اس نے صنعت کا درجہ دے دیا، ایک کمپنی بنا دی، ایک فیکٹری بنا دی، اس میں یعنی لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنا دی ایک شخص نے محنت کر کے۔ اور اتنے چھوٹے سے اخبار کو، جو ایک دہلی کے لال کنویں میں ایک چھوٹا سا دفتر تھا، لال کنواں نہیں تھا، وہ علاقے کا نام تھا، مطلب اس میں دفتر، اس سے اس نے پوری دنیا میں، آج آپ دیکھیں گے جنگ اخبار کے کتنے، اور آج اس وقت جیو چینل بھی انہی کا چل رہا ہے، وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے کیا کمایا، دین کیا دنیا کمائی، لیکن اس کی شخصیت کی بہت سی باتیں ایسی کہ جس سے اس نے بہت کامیابی حاصل کی۔